KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک سری لنکن شہری کو پرتشدد ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر ہلاک کر دیا۔ اس دل خراش واقعے کی مذمت تقریباً تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث بیشتر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگا کر بغیر ثبوت کے خود ہی سزا دینے کا عمل انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن اس تمام تر واقعے کو بنیاد بنا کر اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں بسنے والے چند سازشی عناصر جن میں نام نہاد لبرلز، سیکولرز، موم بتی مافیا اور قادیانی ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود اسلامی قوانین، خاص طور پر قانون ناموس رسالت کے خاتمے کے حوالے سے متحرک نظر آئے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سازشی عناصر آئے روز قانون ناموس رسالت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور ان سازشی عناصر کی پشت پناہی آخر کون سے عناصر کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اس قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے؟ ان تمام تر اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار ہیں، اور جناب محمد متین خالد صاحب، جو جانی پہچانی شخصیت ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اور KTV آفیشیل کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سے یہ اس کے بارے میں کامنٹ لینا چاہوں گا، جو سارا یہ جو واقعہ ہوا ثانیہ سیالکوٹ سے متعلق، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انیشیلی تو بالکل دو ٹوک اس کی مذمت۔ آغاز میں تو کوئی بھی آدمی، باشعور آدمی ایسے واقعے کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ان مجرموں کا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا ڈیپ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں۔ اس میں ایک تو آپ کو معاشرے کا عدم برداشت نظر آئے گا، عدم رواداری نظر آئے گی۔ دوسرا جو الارمنگ سچویشن ہے، اداروں پر عدم اعتماد۔ لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کسی کیس کو پولیس میں رجسٹر کروایا گیا فائدہ کوئی نہیں، عدالتوں میں لے جایا گیا تو اگر آسمہ جہانگیر نہیں ہے، اگر ہینا جیلانی اس وقت آفیشیلی نہیں انہیں پریکٹس کر رہی ان کے ساتھ، تو کوئی اور ایسا بندہ نکلے گا جو انہیں باہر بھجوانے کا بندوبست کر دے گا۔ ان کے اوپر عدم اعتماد۔ تیسری چیز جہالت۔ عالم یا علماء اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے کہ وہ سنتے ہی کہ یہ صاحب عالم ہیں، ہمارا سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے مائنڈ کے کریٹیکل فلٹرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ان کی آگے کریٹک کیا کرنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہم یہ کیسے جانیں کہ وہ عالم ہیں یا نہیں؟ تو عالم کے لبادے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں فرقہ واریت کو، عدم برداشت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے نعرے وہی ہیں جن کے ذریعے دوسروں کو مار ڈالا جائے، دوسروں کو جینے کا حق نہ دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے بے شمار رپورٹس دیکھی ہیں، TV پروگرامز دیکھے ہیں، اس پہ کسی نے ذکر نہیں کیا، شاید میں غلط ہوں اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اس میں بیرونی ہاتھ بھی نظر آتا ہے۔ سننے میں آیا، بالکل ایسا مجھے اس میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کی آڑ میں جو فوائد حاصل کیے جانے مطلوب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، کن کن پوائنٹس کو میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے حوالے سے پاکستان پر کس طریقے کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلاموفوبیا کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب اس واقعے کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ اس واقعے کو انسٹیگیٹ کرنے والے 2-3 افراد کو کسی طریقے سے ان کی مائنڈ میکنگ کی گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں پیسے دے کے کہا گیا تم یہ کر کے جائے، انہیں جذبات میں لا کے انہیں ابھارا گیا ہو اور اس کے بعد انہیں اس خاص موقع پر مشتعل کر کے بین الاقوامی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس میں یہ بھی ایک بہت زبردست گنجائش موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارا یہ جو پوائنٹ ہے یا ویلڈ یا نان ویلڈ یہ ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے، یعنی کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جی، یا بلی تھیلے سے باہر آتی ہے یہ ہے۔ اور دیکھیں، میں جسٹ کلوزنگ کمنٹ اس سوال کے بارے میں آپ کا، اس معاملے میں جتنا اچھالا گیا، کیا امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قتل کو اتنا پوری دنیا کے میڈیا نے کوریج دی، پورا امریکہ بند ہو گیا، بلیک لائیوز میٹر کے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، پوری دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو زائنس کے کنٹرول میں ہے، جو بین الاقوامی آقاؤں کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے اسے کسی طرح کی کوریج نہیں دی، صرف سوشل میڈیا پہ وہ چلتی رہی، اور ہمارے اپنے پروگرامز، میرے اپنے پروگرام اس کے بعد بند کر دیے گئے۔ میرے پروگرامز کو انہوں نے وہ وارننگز دی گئیں کہ یہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہیں، لیکن یہاں پر بالکل آپ کو مغرب کے ڈیول سٹینڈرڈز ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے۔ بالکل صحیح۔ حسن بھائی، میں چھوٹی سی بات کو ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب وائلیشن ہوتا ہے یا کوئی تشدد پسندی کا جہاں بھی عنصر آتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مذمت بھی کی ہے، تو یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔
قانون اگر کوئی بندہ وائلیشن پہ ابھار ہے کسی کو تو سب کے لیے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ حکومتی آدمی ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ڈیولپ کہاں سے ہوا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے کیا ہم نے دیکھا نہیں ماضی قریب میں کہ جلسوں میں سیاسی لیڈران جو تقریریں کرتے رہے ہیں کہ پکڑو نکلو اور آگ لگا دو، جی گریبان سے پکڑ کے سیٹوں گا تو ان کو اس وقت نپ ان دا بڈ اس وقت پکڑنا چاہیے تھا نا ان کو، کہ بھئی ان کو واقعہ آپ نے کیوں اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ جب امیر بچ جائے گا اور غریب کو پکڑیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ قانون سب کے لیے، کوئی آدمی بھی جو تشدد پہ اکساتا ہے، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہے خواہ وہ عام شہری ہے، قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا متین صاحب، یہ جو سارا سانحہ ہوا ہے دل خراش، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تقریباً ہر طبقے نے اس کو کنڈیم کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا، صحیح، لیکن اس سے ایک جو خاص طبقہ ہے جو سازشی عناصر ہیں، بلکہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہی کہنا چاہوں گا، جو لبرلز ہیں یا آپ ان کو کہہ لیں کہ جو کیمونسٹ ہیں یا کچھ اس قسم کے کوئی ملحد پارٹیز ہیں ہمارے یہاں سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس کمپین کرتے رہتے ہیں کہ جو قانون ناموس رسالت ہے جی اس کو ختم ہو جانا چاہیے، امینڈمنٹ ہو جانی چاہیے اس کے اندر، کیونکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ اس واقعے کا قانون ناموس رسالت کے ساتھ ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح بات، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی آڑ کے اندر اپنی کمپین شروع کر دی ہے۔ ٹھیک، تو اس پہ کچھ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو اس غلط استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ جی حسن بھائی، درخواست یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا بڑا شروع سے، جب سے 1986 سے یہ قانون بنا ہے، یہ لبرل اور یہ قادیانی اور دیگر جو مطلب اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ یہ قانون جو ختم ہو جائے۔ اچھا، وہ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ہمیں لائسنس دے دیں۔ اگر ان کا ختم کرنے کی ان کا یہ ہے تو جی کہ صاحب یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تعزیرات پاکستان میں جو قتل کا کیس ہے، جو مرڈر ہوتا ہے 302 کا، اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ آپ گاؤں میں دیکھیں نا کہ ایک آدمی قتل ہوتا، ایک آدمی قتل کرتا نا، ایک آدمی پرچہ 10-12 آدمیوں پہ ہو جاتا ہے، گھر والوں کو بھی اٹھا کے لے گھر والوں کو اس کے مطلب۔ اچھا، اسی طرح ڈکیتی میں، اسی طرح زنا کے کیسز میں بھی مطلب وہ جو نا جی وہ بڑے لوگوں پہ الزام آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ قتل جیسا جو گھناؤنا جرم ہے، جو سب سے بڑا گھناؤنا جرم ہے معاشرے کا 302 والا، اس میں یہ ہوتا ہے اس کی تفتیش کرتا ہے ایس ایچ او، عام ایس ایچ او۔ قانون توہین رسالت کی جو کیس ہے اس کی تفتیش کرتا ہے ڈی پی او اور ایس پی لیول کا جو سی ایس ایس آفیسر ہے، وہ عام اے ایس آئی، عام تفتیشی نہیں ہے، عام ایس ایچ او نہیں ہے، وہ ایس پی لیول کا آدمی جو سی ایس ایس آفیسر ہے، وہ اس کیس کا پوری طرح اس کا جانچ پڑتال کر کے، جرا کر کے، پوری تفتیش کر کے، جب وہ پورا شرح صدر اس کو ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ عدالت میں چلان پیش کرتا ہے۔ اگر جب چلان پیش ہوتا ہے تو مخالف وکیل پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ اس کی تفتیش کس نے کیا۔ اگر وہ کہہ دیں کہ صاحب یہ ایس ایچ او نے کیا تو پہلے دن یہ آؤٹ ہو جاتا ہے، کیس ختم ہو جاتا۔ لہٰذا ایسے آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کیس کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو ڈی پی او کیوں نہیں ان کو ضمنی میں ان کو بری کر دیتا، ان کو بے گناہ کیوں نہیں لکھتا؟ جب ڈی پی او کہتا ہے کہ اس آدمی نے واقعتاً توہین کی ہے، واقعتاً توہین کی ہے، وہ کیس چلان اس کا سیشن کورٹ میں جاتا ہے، سیشن کورٹ سے بھی وہ کیس جو ہے وہ وہاں پہ اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ نے آج تک کتنے ڈی پی اور کتنے ایس پی حضرات کو سسپینڈ کیا؟ جی، کتنے سیشن جج حضرات جنہوں نے غلط اگر الزام لگایا، نعوذ باللہ آپ سے آپ کا بات مان لیں، تو کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے ریفرنسز دائر کیے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے نا حسن بھائی، آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے، یہ قانون ختم ہو گیا نا، لوگ موقع پہ ملزم کو قتل کر دیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، دیکھیں بڑی خوبصورت بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ملزم کے پاس ایس پی جو ہے اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا۔ اگر ملزم نے توہین نہیں کی تو وہیں سے وہ ضمنی میں اس کی کرے گا کہ جناب بندہ بے گناہ ہے، پہلی پیشی پہ وہ ہو جائے گا۔ اگر نمبر 2 اس کے پاس سیشن کورٹ سے بری ہو جائے گا۔ اگر سیشن کورٹ میں کیس مقدمہ اور اس کے ساری وہ جو جرا اور اگر گواہان مضبوط ہوئے اس کے خلاف، سزا ہو گئی، سپوز یہاں سے سزا ہو گئی، آگے ہائی کورٹ ہے، اپیل کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی نیا پوائنٹ ریز ہوتا ہے، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، آگے سپریم کورٹ ہے۔
सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई, आगे प्रेसिडेंट के पास रहम की अपील है। लेकिन अगर कानून ही खत्म हो गया तो उसके पास तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके ताज़ीरात पाकिस्तान में 193, 194 और 195 ये 3 दफात ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ, उस मुद्दई जो झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, उसके खिलाफ वो सारी चीजें मौजूद हैं। कानून खत्म करना नहीं है। आप मुझे बताएं, लड़ाई हो जाती है मोहल्ले में, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो डॉक्टर कहता है जी कि बताएं मुझे इतने पैसे दें। सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल, हसन भाई, सबसे गलत इस्तेमाल 137 का हो रहा है। अब वो क्या है, वो डॉक्टर कहता है मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको हड्डी का लिख दूं, मैं आपका दांत का लिख दूं, मेडिकल रिपोर्ट, भाई जाली मेडिकल, उसकी बुनियाद पे नाकाबिले जमानत पर्चा दर्ज हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर साहब आपको इतराज है, आप कानून को मुअस्सर बनाएं, लेकिन सबको बनाएं, सबका। ये नहीं है कि आप कानून तौहीन रसालत को कहें कि इसको मतलब ना जी इसको खत्म करने, गैर मुअस्सर करें। बाकी भी कवानीन के गलत इस्तेमाल होते हैं, कोई ऐसा कानून ले आए, अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ कोई भी, अच्छा जितने केसेस हुए हैं उसकी रेशो निकाल लें, सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ जी, मुसलमानों। मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा साथ, जो शुरू में आपने सवाल किया, पूछा कि ये मुल्हदीन को, लिबरल्स को, सेकुलर्स को क्या परेशानी है कि यकदम इसके आड़ में निकल गए। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म का जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये बाकायदा एक अलहदा मजहब के तौर पर शनाख्त रखते हैं। वाह, बहुत खूब। इस बात को समझिएगा, बहुत खूब। और ये मज़ाहब की बालादस्ती की जंग है। आपके यहाँ तबलीगी जमातें और मदारस होते हैं, उनके यहाँ NGOs होती हैं। आपके यहाँ उलमा होते हैं, उनके यहाँ स्कॉलर्स होते हैं। आपके यहाँ शरीयत होती है, उनके यहाँ कानून होता है। आपके यहाँ गुनाह और सवाब होता है, और उनके यहाँ जायज़ और नाजायज़ होता है। टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा पर एक मजहब का दर्जा रखते हैं, और मजहब की बालादस्ती की जंग है। जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो अरूज पाए, हम अपने मजहब को सच्चा समझते हैं, वो भी अपने मजहब की बालादस्ती के लिए दूसरे मजहब को कुचलना चाहते हैं। अब जो सेकुलर्स हैं या एथिस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि खुदा वजूद नहीं रखता या मजहब और रियासत का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो वो अपने सवाब की खातिर, जो उनके नज़दीक सवाब है, वो हर उस कानून को, हर उस आदमी को कुचलने की कोशिश करेंगे जो उनके रास्ते में रुकावट बने। और मज़े की बात है कि पूरी दुनिया में आज तक मज़हब के नाम पर, मज़हब में तमाम आसमानी मज़हब शामिल हैं, तमाम आसमानी मज़हब के नाम पर उतने कत्ल नहीं हुए जितने डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के नाम पर हुए। आप तारीख उठाकर देखिए। जी, ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। साथ ये भी बताएं कि ये जो सेकुलरिस्ट हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, ये जितने लिबरल पार्टीज़ हैं, जितने भी ये साजिशी नासिर हैं, इनके एक तो ये हो गया ना कि आप कह रहे हैं कि ये अपने इसको एक मजहब की तरह ऊपर लेके आना चाहते हैं। जी, ठीक है, मजहबी शनाख्त है उनकी। लेकिन इसमें इनका क्या रोजी रोटी का चक्कर नहीं है? ये NGOs को जो फंड्स आते हैं और फिर उसके अंदर ये जो सारा ये प्रॉपर एक बिजनेस बन गया। देखिए, क्या हम चैरिटी नहीं करते? हम अपने मजहब में आगे जाने के लिए, आखिरत के लिए हम चैरिटी करते हैं, तो वो चैरिटी NGOs की शक्ल में करते हैं। हम मज़ाहब को पैसे देते हैं, वो NGOs को पैसे देते हैं। फ़र्क यह है, किसी के पीछे रोथशाइल्ड फैमिली है, किसी के पीछे गोल्डस्मिथ फैमिली है, किसी के पीछे कोई स्लीबी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के पीछे रैंड कारपोरेशन है। मगर एक्चुअली ये सब उसी तरीके से डोनेशन देते हैं जिस तरह से आप मदारस को डोनेशन देते हैं। आपको उनकी, अगर आप उनकी इस हैसियत को समझ लें कि वो अपने निज़ाम को, निज़ाम बातिल को निज़ाम हक के मुकाबले में एक मजहब के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो आपको उनकी साजिशों को, उनके प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, कादियानी जो हैं, उन्हें इसराइली क्यों सपोर्ट करते हैं? भारत में उनका इतना बड़ा मकाम क्यों है? बरतानिया को तो पता है कि उसने पौधा लगाया है, इसके बावजूद वो उन्हें झूठा जानते भी उनके साथ क्यों है? एक ही उसूल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, सही है। तो इस्लाम का जो दुश्मन भी है वो उनका दोस्त है। अच्छा मतीन साहब, ये बताइए कि ये जो कानून नामूस रिसालत है, जी, इससे कादियानियों को असल में क्या मसला, बल्कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, क्या तकलीफ है कादियानियों को? इस कानून से क्या तकलीफ है? देखिए भाईजान, मैं आपसे दरख्वास्त करूं, अगर मैं आपके इस प्रोग्राम की वसाजत से अगर मैं कादियानियों पे ये बात कहूं कि उनकी किताबों में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, वो गुस्ताख रसूल हैं, तो मुमकिन है आप कहें कि जी ये आप तो जानबदारियत या जे। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के एक फ़ैसला, बड़ा तारीखी फ़ैसला आया 1993 में। उस केस का नाम है ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, SCMR, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, SCMR 1993, और उसका गालबन पेज नंबर है 1718। ये फैसला इतना तारीखी, इतना कंप्रीहेंसिव और इतना इंफॉर्मेटिव और इस कदर ये मौसर है, आप इसको कभी देखें।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कादियानियों की किताबों से जो चीज़ें अखज़ की हैं, ये वहाँ पे गए थे आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपने हकूक लेने के लिए कि ये जो आर्डिनेंस आया 1984 वाला ये गलत है, इसको कलअदम करार दें। तो हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जो फैसला, मैं उसमें सारी बातें जो आपका सवाल है मैं उस पर फोकस रहता हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात लिखी, वो ज़रा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल करता है, अगर कोई कादियानी मिर्जा कादियानी को नबी रसूल कहता है, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन, ये टर्म्स इस्तेमाल करता है, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहता है, उसकी बेटी को सैयदतुन निसा कहता है, उसके फॉलोअर्स को, उसके दोस्तों साथियों को मिर्जा कादियानी के सहाबी कहता है, उनकी इबादतगाह को मस्जिद कहता है, या मतलब यह है कि वो उनकी बातों को हदीस कहता है, उस पर उतरने वाली वही को नाम नहाद को कुरान कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब उस पे 298C 298C के तहत मुकदमा दर्ज होगा और वो 298C की सज़ा है 3 साल कैद। हसन भाई मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ता है, वो कलमा को बैज डिस्प्ले करता है अपनी इबादतगाह के बाहर, अपने घर के बाहर, किसी अपना कैलेंडर के ऊपर या अपने कुछ यहाँ पे लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उस पर 298C नहीं, उस पर 295C कानून तौहीन रसालत के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उसकी सज़ा मौत है। और उन्होंने उसकी रीज़न ये दी कि हमने कादियानी कुतब का मुतालिया किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने फिर रेफरेंसेस भी सारे दिए, कहा कि कादियानियों का अकीदा है कि वो मोहम्मद, जहाँ जहाँ लफ्ज़ मोहम्मद आता है उससे मुराद वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं। ये बात उन्होंने काफ़ी कोटेशन, चूँकि पुराना मुख्तसर है वरना मैं अर्ज़ करता कि उन्होंने तमाम कोटेशनें दे के सब, और फिर उन्होंने ये बात कही हसन भाई, आखिरी बात उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर कादियानी अपने अकायद की रूह से, हर कादियानी वो सलमान रुश्दी की तरह है, यानी गुस्ताख रसूल है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम कुछ ब्रेक से पहले भी जो है हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो कानून, ये जो नामूस रिसालत है, कानून तौहीन रिसालत, ये प्री पार्टीशन भी था जी, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि यानी कि इसकी किस हद तक ज़रूरत है, इस कानून को क्यों होना चाहिए, और अंग्रेज़ दौर में भी उन लोगों ने इसकी किसी हद तक अहमियत को समझा तो तभी ये बनाया था? देखें, उस दौर में भी मुख्तलिफ मसालक और मुख्तलिफ मज़ाहब मौजूद थे, उनके दरमियान मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से अमन अमान का मसला पैदा होता था, कत्ल व गारतगरी होती थी, फसादात होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती थी। तो अंग्रेज़ों ने भी उस दौर में इस कानून की अहमियत को समझा और इसका नफाज किया। और आज लोग जो अंग्रेज़ को अंग्रेज़ बहादुर कहते हैं, कहते हैं अंग्रेज़ों का दौर बहुत अच्छा था, वो अंग्रेज़ ने बड़े तोहफे दिए, रेल का तोहफा दिया, हमें फलाना तोहफा दिया, तो ये कानून भी बेसिकली उन्हीं का तोहफा मान के कबूल कर लो ज़हनी गुलामों। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया, आहिस्ता आहिस्ता इस कानून में अमेंडमेंट्स होती गई, क्योंकि अब ये इस्लामी पाकिस्तान था, वो और तरह का मुल्क था। अब इस्लामी पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान के मुताबिक ढाला गया, क़वानीन में तब्दीलियाँ होती गईं, कई क़वानीन आए जिसमें कादियानियों के गैर मुस्लिम करार देने का कानून भी था, उसके बाद तौहीन रसालत का कानून भी आया, तौहीन शायर का कानून भी आया। और इन कवानीन को अगर हम इस सेंस में लें कि ये तमाम के तमाम कवानीन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। अगर ये कानून ना हो तो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? जो मर्जी आदमी किसी लालच के तहत, किसी मफाद के तहत या वक्ती गैज़ व गज़ब के आलम में उन पर इल्ज़ाम लगा कर उन्हें काफ़िर किरदार तक पहुँचा देगा। तो ये कानून, जैसा कि मतीन साहब ने बताया कि SP लेवल का ऑफिसर पहले इसकी तहकीक करेगा, फिर पेश होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है, बेशुमार चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। तो अगर इस कानून को आप लोग इस अंदाज में देखें और समझें कि ये अक़लियतों के खिलाफ नहीं, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तो आपको इस कानून को फॉलो करने में आसानी हो जाएगी। इस कानून के तहत सजाएं किनको हुई, अगर आप वो लिस्ट भी उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा सजाएं या सबसे ज़्यादा मुकदमात करना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुकदमात इस कानून के नतीजे में मुस्लिमानों के खिलाफ बने हैं, तो ये अक़लियतों के खिलाफ कतई नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये जो इधर हम ब्रेक में एक और ये भी तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बेशतर ऐसे इदारे हैं जिससे कि लोग ना खुश हैं। जी बिल्कुल, ये हम चाय पीते हुए गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा याद कराया आपने कि कानून का मौसर होना और ना होना कितना इंपॉर्टेंट है। हम ये बात कर रहे थे कि अगर कानून मौसर नहीं है तो इसे खत्म कर दिया जाए, लोग कहते हैं ना। हाँ, लोग कहते हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर कानून मौसर नहीं तो उसे मौसर बनाया जाए।
تو اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ جو قانون مؤثر نہیں ہے، جس پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اسے ختم کر دیا جائے، تو پہلے اداروں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کتنی مؤثر ہے، پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے، کیا پارلیمنٹ ان مقاصد پر پورا اترتی ہے؟ اگر نہیں تو سب سے پہلے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دینا چاہیے. پھر دوسرے اداروں کی طرف آ جائیں. وابڈا کا کام کیا ہے؟ بجلی کی بلا تعطل فراہمی. اگر تو وابڈا بلا تعطل بجلی کی فراہمی کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ وابڈا کو ختم کر دینا چاہیے. سیم گوز ود پولیس اسٹیشن، سیم گوز ود وابڈا، حتیٰ کہ سیم گوز ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. آپ کے تعلیمی اداروں میں، نعوذ باللہ میں غلط لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت مجرے ہو رہے ہیں. تو جو تعلیمی ادارے جن کا کام تھا اخلاق فراہم کرنا، تربیت فراہم کرنا، ایجوکیشن فراہم کرنا، اگر وہاں صف اول کی طوائفوں کو بلا کر مجرے کروائے جائیں تو ان اداروں کو بھی بند کر دینا چاہیے. لیکن اداروں کو بند کرنا حل نہیں ہے. اصل میں حل یہ ہے کہ وہ ادارے جس کام کے لیے بنائے گئے انہیں اس کام تک محدود کیا جائے. اسی طرح جو قوانین ہیں جس کام کے لیے بنائے گئے ان کی پراپر اپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن یقینی بنائی جائے. یہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا متین صاحب، یہ جو قانون ہے ناموس رسالت کا، اس پر آج تک جتنے بھی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں اور جن لوگوں کو اس پہ جو کنوکٹڈ ہیں ان کی سزا پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکا؟ اچھا حسن بھائی، ہمارے ہاں جو کیسز رپورٹڈ ہیں اور جو سیشن کورٹ میں گئے، جن کی ایف آئی آرز ہمارے پاس موجود ہیں اور معروف کیسز ہیں، ان کی تعداد کوئی 1986 میں یہ قانون قومی اسمبلی نے یہ منظور کیا، پھر سینٹ سے یہ منظور، آپ انصار فاطمہ کی تحریک پہ ان کی قرارداد پر انہوں نے جو بل پیش کیا، 1986 سے لے کے آج تک یہ راؤنڈ باؤٹ کوئی 250 کے قریب کیسز ہیں جو میرے پاس، ان کی تمام ایف آئی آرز، اور میں نے صاحب جو میری اسپیشلائزیشن ہے، اس میں میرا شوق ہے، وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں. اچھا، این جی اوز کہتی ہیں وہ فنڈ لینے کی خاطر باہر سے اور اس قانون کو ختم کرنا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کی تعداد جو ہے نا جی وہ 1200 کے قریب. اچھا اگر چلیں سپوز آپ 250 پہ نہیں آتے، آپ 1200 پہ آ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ فرمائیں کہ 1986 سے لے کے آج تک ایک سنگل ون بھی کسی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہوئی. جو آدمی یہاں سے نکلتا ہے سیشن سے، آگے ہائی کورٹ ہے، آگے سپریم کورٹ ہے، وہ کہیں نہ دباؤ آپ حضرات کہیں گے کہ جناب آپ کو کیسے دیکھیں. اصغر کا کیس تھا، وہ مسلمان نام نہاد تھا، سیکولر، اس نے توہین رسالت کی اور نبوت کا دعویٰ کیا، گرفتار ہوا، پرچہ ہوا، سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دے دی. پرائم منسٹر یو کے کا کیمرون اسمبلی میں، وہاں پہ سوال ہوا کہ وہ تو ہمارا ریزیڈنشل مطلب ریزیڈنٹ ہے، وہ ریزیڈنٹ ہے، تو وہ آپ نے کیسے اس کا دفاع کریں؟ پاکستان کی کیا جرت ہے کہ اس کو قانون توہین رسالت کے تحت یہاں دیکھیں. پاکستان کا کوئی آدمی اگر انگلینڈ جاتا ہے، وہ قانون کے، ہمارے گورنر صاحب پیچھے وہ گئے ہیں، انہوں نے گاڑی پار غلط کی ہے، جرمانہ ہو گیا گورنر صاحب کو، ٹھیک ہو گیا. اگر ہم حضرات جو ہیں، اگر کوئی بندہ پاکستان آتا ہے، پاکستان کے قانون کی وائلیشن کرتا ہے، تو قانون تو سب کے لیے ایک ہے. اب کیمرون جو وزیر اعظم ہے اس ملک کا، اس نے اپنی اس میں اسمبلی میں جو ان کی ہے پارلیمنٹ، ان کے جو نچلا وہ ایوان زیری جو ہے، وہاں پہ اس نے یہ کہا میری بات ہو گئی حکومت سے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ چند دنوں میں واپس آ جائے گا. لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا کیس ہائی کورٹ میں لگا اور کب وہ اصغر جو ہے وہ باہر چلا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ابھی تک تو کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی. یہ اتنا پریشر ہے، تو ان کی جب کسی کو ہو جائے گی تو اس وقت کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1986 سے لے کے یا پاکستان سے آج تک کسی نے توہین نہیں کی، کسی نے توہین نہیں کی. اس کا مطلب یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا، تو اس لیے کسی کو بھی آج تک سزائے موت جو ہے وہ نہیں دی گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں سزائے موت میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو یہ جو مرضی کہیں کہ قانون ختم کر دو. ایک کبھی کیس کا حوالہ انہوں نے دیا، ایک ریسنٹ کیس جو اس گورنمنٹ میں ہوا ہے آسیہ مسیح کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر وہ مجرمہ نہیں تھی تو اسے بیرون ملک وی آئی پی پروٹوکولز نہ ملتے، وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہی مجرمہ تھی. ایک بات تو یہ، اس بات کو ساری کو ایک طرف رکھ دیں. اس وقت یورپ کے اکثر ممالک میں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا منع ہے. اینٹی سیمیٹک ریمارکس مارا نہیں کسی یہودی کو، آپ اینٹی سیمیٹک ریمارکس دیتے ہیں، ایسے ریمارکس جس سے کسی یہودی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اس ملک میں آپ کو سزائیں ہوئی ہیں، سزائے موت تک ہوئی ہے. ادھر تو موت کی سزا نہیں ہو سکی. اینٹی سیمیٹک ریمارکس پر یورپ میں شہریتیں کینسل ہوئی ہیں، یورپ میں قید و بند کی سزائیں ہوئی ہیں، یورپ میں موت کی سزائیں ہوئی ہیں، یورپ میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، بندے غائب ہوئے ہیں. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، ان بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں
انڈیا میں آئے روز اقلیتوں کے اوپر جو ہیں وہ حملے ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن قبل بھی جو ہے وہ کرسچین کمیونٹی کے چرچ کے اوپر جو چرچ جلایا گیا, اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اچھا, یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں بھارت میں تو بہت زیادہ ہیں, بہت جو رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان پر ہی کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کا سب سے زیادہ پریشر رہتا ہے اقلیتوں کے حوالے سے یا مذہبی قوانین کے حوالے سے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ایک ہندو اسٹیٹ, آلموسٹ ہندو اسٹیٹ بن گئی, فاشسٹ ہندو اسٹیٹ, ہندو توا فلسفے کے اوپر وہ اپنے ہندوؤں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. تو پاکستان کے اوپر یہ دباؤ کیوں زیادہ ڈالا جاتا ہے, اس میں بھارت پہ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ دیکھیں, اس میں ایک تو کارپوریٹ ورلڈ کی فلسفی ہے, وہ ان کی 1.5 ارب کی مارکیٹ ہے, وہ کنزیومر اکانومی ہے. سلیبی ہوں یا زائنز ہوں, انہوں نے جو پروڈکٹ بنانی ہے وہ بیچنی بھی تو ہے. وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹ چاہیے, یہ اس کا مالی پہلو ہے. اور انڈیا میں جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ ادھر کسی عیسائی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, وہاں چرچ جلا دیے گئے, وہاں پہ ٹورسٹ عورتوں کا ریپ کیا گیا جو کرسچینز تھیں. مسلمانوں کے ساتھ سلوک میں تو چلو یہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا ہی مسلمانوں کے خلاف ہے, تو اس پہ ہلا شہری دے رہے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, بدھسٹ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ ہندو مت کے ماننے والے دلت یا جنہیں آپ شودر کہتے ہیں, دلت یا شودر, ان تک کو جینے کا حق وہاں پہ حاصل نہیں ہے. کشمیر جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. پیلٹ گنوں کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے بالکل ضائع کر دیا ہے. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, مگر پاکستان کے اوپر پریشر ہے. ابھی ریسنٹلی مذہبی حوالے سے جن ریاستوں کو امریکی ادارہ ہے, اس نے جن ریاستوں کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خطرناک قرار دیا, تشویشناک قرار دیا ہے, اس میں پاکستان شامل ہے, انڈیا شامل نہیں ہے. کیا کمال کی بات ہے. اور ان کے جو تھنک ٹینک تھا اس نے انڈیا کا نام پیش کیا, مگر جو بائیڈن نے اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انڈیا کا نام اس لسٹ سے نکال دیا. اب اسے 2-3 اینگل سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو اپنے مالیاتی پہلو اس کا دیکھا, دوسرا اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی, ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل. اسرائیل کا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان بھی اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں واحد خطرہ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کو نیست و نابود کرنا اسرائیل کی بقا کے لیے ضروری ہے. اور اس وقت اسرائیل بیک فٹ پر کھیلتا ہے, فرنٹ پر کبھی برطانیہ کو رکھتا ہے, کبھی امریکہ کو رکھتا ہے, کبھی کسی اور کنٹری کو رکھتا ہے. وہ تمام کے تمام کنٹریز بیسیکلی اسی کی پالیسیز کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسرائیل اپنی بقا کے لیے پاکستان کو خطرہ سمجھتا ہے, تو وہ ہر وہ پریشر پاکستان کے اوپر ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے جن کے ذریعے پاکستان ابھر نہ سکے. دس از سیکنڈ پارٹ. تیسری چیز, پاکستان کی جغرافی سچویشن اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان اور افغانستان اگر کسی بھی وقت دونوں کی حکومتیں, عوام پہلے ہی ایک ہیں, اگر دونوں کی حکومتیں بھی ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو عالم کفر کے لیے اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے. آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں خراسان کو جو ذکر ہوتا ہے وہ علاقہ ہمارے آس پاس کی بنتا ہے نا, افغانستان اور پاکستان کا کوئی درمیانی علاقہ, اس کے پارٹس بنتے ہیں, وہ بنتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے منظم ترین گوریلا فورس کون سی ہے, سب سے تجربہ کار, جو 4 نسلوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہے, وہ آپ کا پڑوس افغانستان ہے. اسلامک دنیا کی واحد اٹامک پاور کون ہے, وہ آپ ہیں. اسلامک دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کس کے پاس ہیں, پاکستان کے. پاکستان پورے عالم اسلام کی سب سے منظم فوج کیا کسی اور کے پاس ہے؟ تو یہ وہ بارود ہے جس وقت اسے آگ لگا دی گئی تو یہ عالم کفر کو خاکستر کر دے گا. بالکل صحیح. تو ان کے اتحاد سے, پاکستان کی اسٹیبلٹی سے عالم کفر کو خطرہ ہے. کبھی وہ فیٹف کے اوپر تلوار لہرائیں گے, کبھی IMF کو لے کے آئیں گے, کبھی ورلڈ بینک کو لے کے آئیں گے, کبھی اپنے پاپٹس جو ہیں اپوائنٹ کریں گے تاکہ انہیں بالکل کچل دیا جائے. حسن بھائی, میں ایک سر چھوٹی سی ریکویسٹ, آخری بات, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہندوؤں کی جتنی مقدس کتابیں جن کو وہ مانتے ہیں, سمرتی وغیرہ کیا نام ہے ان کا, وید وغیرہ جتنے بھی ان کی, اور سیکنڈلی بائبل میں جو انجیل ہے اور جو توریت ہے, اس میں یہ سب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی مقدس شخصیات ہیں, کوئی شخص اگر ان کی توہین کرتا ہے نا تو اس کی سزا موت ہے. جی اچھا, پہلے وہ تو نکال لیں نا, پہلے وہ نکال لیں, پھر ہمارے پاس آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا جی بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی قسم کے انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ KTV آفیشیل کا YouTube چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.